لوگ وضو کرتے ہوئے وہ جرابوں کے اوپر صرف مسح کرتے ہیں، وہ مسح دین اسلام میں شریعت میں کس قدر اس کی اجازت ہے، اور یہ مسح کتنے دن تک آپ مطلب کر سکتے ہیں؟ آیا کہ جرابیں آپ 2-3 دن اگر نہ اتاریں مطلب یہ مسح تب بھی برقرار ہوگا؟ اور مسح کا طریقہ کیا ہے؟ کیا دین اسلام ہمیں کہاں تک یہ اجازت دیتا ہے؟ بتائیے گا۔ سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ذخیرہ احادیث میں واقعہ موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء حاجت کے بعد وضو کیا، اور وضو میں پاؤں کی جب باری آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موزے پہنے ہوئے تھے، آپ نے موزوں پر مسح کیا۔ تو چونکہ سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بنی المصطلق میں جو ہے اس کے بعد ایمان لے کے آئے، یعنی اسلام انہوں نے غزوہ بنی المصطلق کے بعد قبول کیا ہے۔ جی اب آیت وضو قرآن مجید میں 6 پارے میں جو نازل ہوئی ہے، آیت وضو یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، سورہ مائدہ کی آیت ہے۔ یہ غزوہ بنی المصطلق میں نازل ہوئی ہے۔ اس کے بعد جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے ہیں۔ اب ان کی روایات صحابہ کے ہاں بڑی معتبر ہوا کرتی تھی، چونکہ یہ مؤخر الاسلام ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جب بیان کرتے تو صحابہ بڑے اعتبار کے ساتھ ان کی احادیث سن لیا کرتے تھے، اور جن کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے۔ جب ان کو یہ روایت پہنچی سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ موضوع پر مسح کیا ہے اور وضو کا یہ طریقہ ہے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس وقت پتہ چلا کہ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لا چکے ہیں اور یہ آیت منسوخ نہیں ہے۔ تو اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ موضوع پر مسح کرنا درست ہے اگر موزے پہنے ہوئے۔ اسی طرح یہ تو چمڑے کی بات ہے، یعنی چمڑے کے موزے ہیں۔ اب اون یا نائلون یا کاٹن یا فوم کی جرابیں ہیں، وہ باریک ہوں بھلے یا موٹی ہوں، کسی بھی قسم کی جرابیں ہوں وہ پہنی ہوئی ہوں، ان پر بھی مسح کرنا جائز ہے، جیسا کہ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق سنن ابی داود میں اور سنن بہقی میں اور صحیح ابن حبان میں اور بھی بہت سی کتابوں میں ان کی روایت موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح کیا جرابوں اور نعلین، یعنی جو ہے اپنے بند جوندوں پر۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحیح سند کے ساتھ روایت موجود ہے بہت سی کتابوں میں۔ اس سے بھی پتہ چلا کہ جرابیں ہوں یا موزے ہوں، وہ چمڑے کے موزے ہوں یا کپڑے کی جرابیں ہوں، کسی بھی قسم کی ہوں، چونکہ جرابیں پہنی ہی اس لیے جاتی ہیں تاکہ پاؤں کی حفاظت کی جا سکے، وہ کسی بھی قسم کی حفاظت ہو، وہ سردی سے حفاظت ہو یا کسی اور قسم کی حفاظت ہو، یعنی ہر لحاظ سے جرابوں پر مسح کرنا درست ہے، جیسا کہ ان احادیث سے ثابت ہے۔ بلکہ امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے 9 صحابہ کرام کے نام بھی درج کیے ہیں، جس سے پتہ چلا کہ صحابہ کرام کی جماعت سے یہ مسئلہ ثابت ہے۔ اب رہی بات کہ اس کی مدت کتنی ہونی چاہیے۔ جی بالکل، اس کی مدت صحابی پوچھتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، چونکہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سفر ہوا کرتے تھے۔ جی بالکل۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 ایام ولیالیہن ویوما ولیلۃ للمقیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتوں کی مدت جو ہے وہ مقرر کی ہے۔ جی اس کا طریقہ کار، یعنی اس کا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ وہ طہارت کی شکل میں اور باوضو حالت میں جرابیں پہنے ہوں یا موزے پہنے ہوں۔ شرط یہ ہے کہ وہ موزے یا جرابیں طہارت کی حالت میں باوضو حالت میں پہنے ہوں۔ جی اب وہ اگلی نماز کے لیے یعنی اگلے 3 دن تک 3 راتیں 3 دن وہ مکمل طور پر اگر وہ مسافر ہے تو وہ اپنے پاؤں پر مسح کر سکتا ہے۔ وضو کرنے کے لیے جب وہ وضو کرے گا، جب پاؤں کے دھونے کی باری آئی، وہ جرابیں پہنے رکھے اور موزے پہنے رکھیں اور اس پر مسح کر لیں، یہی اس کے لیے کافی ہوگا۔ اگر مقیم شخص ہے، اور جو مقیم شخص ہے مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات۔ بعض لوگ اس میں صرف 5 نمازوں کی مدت بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ حدیث میں ویوما ولیلۃ بڑے وسیع الفاظ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا یوما ولیلۃ للمقیم، مقیم کے لیے، یعنی وہ تہجد کی نماز پڑھنا چاہتا ہے اسی مدت میں، اسی دورانیے میں، تو تہجد کی نماز کے لیے وضو کی ضرورت ہے۔ اب وہ جرابوں پر مسح کر سکتا ہے اگر وہ پہن کر لیٹا ہے،
اور اب اس میں اشراق کی نماز بھی ہے، اوابین کی نماز بھی ہے، چاشت کی نماز بھی ہے، ظہر کی نماز پڑھنا چاہتا ہے، یعنی 5 نمازیں جو ہے فرضی آئیں گی اس میں، تو یعنی 24 گھنٹوں کے لیے جس وقت بھی وہ نماز پڑھنا چاتا ہے اس نماز کے لیے وضو کرتے ہوئے اپنے پاؤں پر مسح کر اس کا طریقہ کار، اس کا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ ویسے تو بعض لوگوں نے اس میں تکلف سے کام لینے کی کوشش کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو کھولا، الگ الگ کر کے ساتھ نہیں ملائی، الگ الگ کر کے ایسے جیسے لکیریں کھینچی جاتی ہیں، جبکہ ان سب روایات کے متعلق کلام ہے اور ان کی اسناد کمزور ہیں، اس میں تکلف نہیں ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جیسے انسان جو ہے تکلف سے ہٹ کر اپنے پاؤں کا مسح کر لے تو اس میں درست ہوگا، اس کے لیے جائز ہوگا، جیسے بھی کرنا چاہے، انگلیاں کھول لے یا انگلیاں باندھ بھی ہوں تو مسح ہو جائے گا، اس میں کوئی تنقید والی بات نہیں۔ اس کا یہ ہے نا کہ پاؤں کے اوپر یا پاؤں کے نیچے بھی یا سائڈ پہ، یہ بھی ذرا بتائیے گا۔ اس کے بارے میں مجھے حدیث یاد آئی، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ رائے کس کا نام ہے، عقل کس کا نام ہے، تو دین عقل سے کیوں نہیں پرکھا جا سکتا؟ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر دین رائے اور عقل کا نام ہوتا تو عقل تقاضا کرتی ہے کہ پاؤں کے نیچے سے مسح کیا جائے، جبکہ پاؤں کی جو نچلا حصہ ہے نا وہ زمین کو ٹچ ہوتا ہے، بالکل زمین پر چلتے ہوئے پاؤں کا نچلا حصہ زمین کو لگتا ہے، بالکل ایسے، تو لہذا مٹی وغیرہ جہاں لگے مسح تو وہاں ہونا چاہیے، عقل تقاضا کرتی ہے، جبکہ شریعت اور دین اسلام یہ کہتا ہے کہ جب مسح کی باری آئے، مسح کرنا چاہیں تو پھر آپ اوپر والے بالائی حصے پر، اللہ اعلی الخف، یعنی موضوع کا جو اوپر والا حصہ ہے، بالائی جانب والا حصہ، اس پر مسح کر لیں تو آپ کا مسح ہو جائے گا، ایسے ہی سمجھے جیسے آپ نے پاؤں دھو لیے۔ اچھا، یہ ویسے ہی معاملہ آ گیا نا کہ جس طرح مسح ہم اوپر بالوں کو کرتے ہیں، نیچے تہہ تک پانی جانا کوئی ضروری نہیں ہے، یہ بھی وہی بات ہے، جی ایسے ہی ہے۔ جی بالکل ناظرین، جرابوں کا مسح کتنی دیر تک، اس کا طریقہ کار اور آیا کہ یہ شریعت میں کس قدر یہ جائز ہے، ہمیں بتا رہے تھے مفتی عرفان حمید صاحب۔ مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے چینل سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔